السلام علیکم پیارے دوستو، ایسے ہی سچے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل اسلام میں نور کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی قربانی۔ جب اللہ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور دودھ پیتے بچے کو عرب کے ایک ویران علاقے میں چھوڑ دیا اور پھر واپس فلسطین چلے آئے، حضرت ہاجرہ مکہ کے ویران علاقے میں ہر روز اس جگہ کو دیکھ کر روتی رہتی جہاں ان کے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں چھوڑ کر گئے تھے۔ اس ویران علاقے میں ان کا کوئی سہارا نہ تھا۔ ادھر فلسطین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور دودھ پیتے بچے کو بہت یاد کرتے اور اللہ سے دعا کرتے کہ اے اللہ، مجھے میری بیوی بچوں سے ملنے کی اجازت دے دے۔ اسی طرح 1 سال گزر گیا لیکن بیوی بچوں سے ملنے کی اجازت نہ ملی۔ 1 سال بعد اللہ نے مکہ جانے کی اجازت دی، لیکن صرف بیوی بچوں کو دیکھ کر واپس آنے کو کہا، رکنے کی اجازت نہ ملی۔ اجازت ملنے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور اونٹنی لے کر مکہ کی طرف چل پڑے۔ 1 مہینے کے سفر کے بعد مکہ کے اس ویران علاقے میں پہنچے جہاں انہوں نے اپنی بیوی بچوں کو چھوڑا تھا۔ بیوی نے جیسے ہی اونٹنی پر بیٹھے اپنے شوہر کو دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی کہ آپ جلدی سے گھر کے اندر آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ صرف ملنے کی اجازت دی گئی ہے، اونٹنی سے اترنے کی اجازت نہیں ہے۔ شوہر کا یہ جواب سن کر حضرت ہاجرہ بہت پریشان ہوئی، لیکن پھر بھی خود کو سنبھالا اور دل ہی دل کہنے لگی کہ میں اپنے اللہ کے خاطر ہر پریشانی میں صبر کروں گی۔ اس وقت حضرت ہاجرہ کی گود میں ان کا دودھ پیتا 1 سال کا بچہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ سے کہا کہ مجھے میرا بچہ پکڑا دو، تو حضرت ہاجرہ نے اپنے شوہر کو بچہ پکڑا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے اسماعیل کو گود میں لیا اور حسرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 87 سال ہو چکی تھی۔ 40 سالوں کی دعاؤں کے بعد یہ بچہ اس بوڑھے باپ کو ملا تھا اور ملتے ہی اس سے جدائی ہو گئی۔ جب اس بوڑھے باپ کو ملنے کی اجازت دی گئی تو وہ بھی سال میں 1 بار اور صرف کچھ ہی وقت کے لیے، اور پھر حکم دیا گیا کہ اے ابراہیم، آپ پھر سے اپنے شہر فلسطین واپس لوٹ آئیں اور اپنے بیوی بچوں کو اسی ویران علاقے میں اللہ کے سہارے چھوڑ جائیں، اللہ ہی ان کی حفاظت کرے گا۔ سال بھر یہ معصوم بیوی اپنے شوہر کا انتظار کرتی رہی، اور جب شوہر آئے تو وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے اونٹنی سے بھی نہ اترے اور کھڑے کھڑے ہی ملاقات کر کے واپس چلے گئے۔ اگر وہ نہ آتے تو شاید صبر ہو جاتا، لیکن آنے کے بعد پھر سے دل میں ایک آگ جل اٹھی۔ شوہر کی یادیں پھر سے تازہ ہو گئی اور آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ حضرت ہاجرہ اس ویران علاقے میں کھڑی اپنے شوہر کو جاتا دیکھ رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں اور ان کی بیوی ہاجرہ اپنے بچے کے ساتھ اس ویران علاقے میں زندگی گزار رہی تھی۔ اسی طرح 7 سال گزر گئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پورے 7 سال کے ہو گئے۔ ان 7 سالوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر دوبارہ مکہ آنے کی اجازت نہ ملی اور وہ دن رات اپنی بیوی بچوں کو یاد کیا کرتے تھے۔ 7 سال کے بعد ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اے ابراہیم، اپنی سب سے قیمتی چیز اللہ کے لیے قربان کر دو۔ یہ دیکھ حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور اگلی صبح 100 بکریاں اللہ کی خاطر قربان کر دی۔ اگلی رات پھر سے وہی خواب نظر آیا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اے ابراہیم، اپنی سب سے قیمتی چیز اللہ کے لیے قربان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور اگلے دن 100 اونٹ اللہ کے لیے قربان کر دیے۔ تیسری رات پھر سے وہی خواب نظر آیا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اے ابراہیم، اپنی سب سے قیمتی چیز اللہ کے لیے قربان کر دو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ ہے میرے بچے اسماعیل کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ مجھے دنیا کی سب سے پیاری چیزوں میں سب سے زیادہ محبت اپنے بچے اسماعیل سے ہے، اس لیے شاید اللہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بچے اسماعیل کو ذبح کر دوں۔ یہ خواب دیکھ اگلے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک تیز دھار چھری لی اور پھر اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر مکہ کی طرف چل دیے۔
اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 99 سال ہو چکی تھی۔ اونٹنی کے ہر قدم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں کیسے تیر چل رہے ہوں گے کہ ایک طرف اپنے دل کے ٹکڑے اور پیارے سے بچے سے ملنے کا شوق ہوگا، تو دوسری طرف یہ خیال بھی ستا رہا ہوگا کہ میں تو اپنے بچے کو ذبح کرنے جا رہا ہوں۔ ادھر حضرت اسماعیل ہر روز اپنی امی ہاجرہ سے پوچھتے کہ اماں جان، میرے ابا کون ہیں اور کہاں ہیں اور وہ مجھ سے کب ملیں گے؟ حضرت ہاجرہ اپنے پیارے بچے کو دلاسا دیتی کہ بیٹا پریشان نہ ہو، ایک دن تیرے ابا ضرور آئیں گے اور پھر ہم سب مل کر ایک ساتھ خوشیاں بھری زندگی گزاریں گے۔ حضرت ابراہیم 1 مہینے کا سفر کر کے اپنی بیوی ہاجرہ کے پاس مکہ پہنچے۔ حضرت ہاجرہ انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ حضرت اسماعیل نے بھی آج پہلی بار اپنے ابا کو دیکھا تھا، اس لیے ان کی بھی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے اسماعیل کو گلے سے لگایا، پھر بیوی سے کہا کہ میرے بچے کو تیار کر دو، میں آج اسے گھمانے لے جاؤں گا۔ یہ سن کر بیوی بھی خوش ہوئی کہ چلو آج پہلی بار میرا بچہ اپنے ابا کے ساتھ گھومنے جائے گا۔ لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ ان کے بچے اسماعیل کے لیے اللہ کی طرف سے کچھ اور فیصلہ ہو چکا ہے، کہ جو بچہ ان دونوں میاں بیوی کے آنکھوں کا تارا تھا، آج اسے ذبح کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے جلدی اپنے بچے اسماعیل کو تیار کیا اور پھر حضرت ابراہیم اپنے بچے اسماعیل کو لے کر مدینہ وادی کی طرف چل پڑے۔ حضرت اسماعیل بہت خوش تھے اور ہنستے کھیلتے دوڑتے ہوئے اپنے ابا کے ساتھ مینا وادی کی طرف جا رہے تھے۔ حضرت ابراہیم اپنے بچے کو ہنستا دیکھ کبھی تو خوش ہوتے اور کبھی آنکھوں میں آنسو بھر آتے کہ میں تو اپنے بچے کو ذبح کرنے جا رہا ہوں۔ چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی کم عمر تھے، اس لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا، ابا جان آپ یہ چھری اور رسی لے کر کیوں چلتے ہیں؟ فرمایا آگے چل کر ایک قربانی ذبح کریں گے۔ پھر آگے چل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صاف بیان فرما دیا اور کہا، بیٹا میں تو اللہ کی راہ میں تجھے ہی ذبح کرنے آیا ہوں۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹا یہ اللہ کی مرضی ہے، بتا تیری مرضی کیا ہے؟ حضرت اسماعیل نے جواب دیا، ابا جان جب اللہ کی مرضی یہی ہے تو پھر میری مرضی کا کیا سوال؟ آپ کو جس بات کا حکم ہوا ہے آپ وہ کیجئے، انشاءاللہ میں صبر کر کے دکھاؤں گا۔ بیٹے کا یہ جرأت آمیز جواب سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے خوش ہوئے اور اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کو تیار ہو گئے۔ جب باپ نے اپنے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹایا اور گردن پر چھری رکھی اور اسے چلایا تو چھری نے گردن اسماعیل کو بالکل نہ کاٹا۔ آپ نے اور زور سے چھری چلائی تو آواز آئی، بس اے ابراہیم تم حکم الہی کی تعمیل کر چکے اور اس سخت امتحان میں کھرے اترے۔ آپ نے مڑ کر دیکھا تو ایک دمبا پاس ہی کھڑا تھا اور آپ سے کہہ رہا تھا کہ حضرت اسماعیل کی جگہ مجھے ذبح کیجیے اور انہیں ہٹا دیجیے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دمبے کو ذبح فرما دیا۔ حضرت اسماعیل اٹھ بیٹھے اور اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ پیارے دوستو، ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور جاتے جاتے ہمیں ایک اپنا پیارا سا کمنٹ ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔